آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں ان کی عاجزی نظر آ رہی ہے. لوگ عورتوں کے ساتھ جو طوفانیں بدتمیزی ہراسمنٹ کرتے ہیں, ان کو مولیسٹ کرتے ہیں, کمرشلائز کیا جا رہا ہے یہ مجالس کو. جو کر رہا ہے نا اس کو کرنے دیں. ہمارے بلیفز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں لیکن مانتے تو ہم اللہ کو ہی ہیں نا, اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں. تو السلام علیکم ایوری ون, یو واچنگ انسائڈ ایکسٹرا. میں ہوں سونیا راؤ اور بات ہوگی 9-10 محرم کے حوالے سے. میں بالکل کوئی ریلیجس بات نہیں کرنا چاہتی اور میں اوائڈ ہی کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے ملک میں آپ نہیں کر سکتے ریلیجس بات, اسپیشلی آپ نے اگر سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دوپٹہ صرف احتراماً لیا جاتا ہے. آپ قرآن ہو, کوئی دعا ہو, آپ ننگے سر بھی پڑھ سکتے ہیں. دوپٹے کا مقصد احترام ہوتا ہے, اور جو مسلمان ہے وہ بالکل اسلام کی بات کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ بہت محدود ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے بتنگڑ بنا دیتے ہیں, ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ بات کیا ہو رہی ہے. خیر, یہاں پہ میں بات جو کرنے جا رہی ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ 9-10 محرم ابھی گزرا ہے, اور ہماری بہت ساری جو سیلیبریٹیز ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے میسیجز جو ہیں وہ وائرل ہو رہے تھے. ایک طرف بہت ساری ہماری شیعہ سیلیبریٹیز ہیں جو کہ بہت زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور محرم میں ہم نے دیکھا کہ وہ سبیلیں لگا رہے تھے, پانی کی ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے, لنگر انہوں نے کیے. کافی ساری سیلیبریٹیز ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اس میں کون کون جو ہے وہ پیش تھا. ہماری سیلیبریٹیز کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ خوشی نہ منائیں 9-10 محرم والے دن. اب یہ بات کتنی ٹھیک ہے؟ کیا اگر کوئی اس چیز کا نہیں خیال رکھ رہا ہے تو کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ کیا اس پہ تنقید کرنی چاہیے؟ اور جو لوگ خیال نہیں رکھتے وہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا 2 دن آپ کی پارٹیز, آپ کے شادی بیاہ یہ چیزیں رک نہیں سکتی؟ اب ہمارے پاس اہتمام ہوتا ہے, اور کہا گیا ہے کہ بھئی تم اہتمام کرو, ان دنوں میں اپنا دسترخوان جو ہے اس کو کشادہ کرو, پورا سال برکت ہوگی. وہ تو بات سمجھ آتی ہے, ایک چیز کہہ دی گئی ہے, دیٹس اٹ, وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن جو شادیاں اور نکاح اس طرح کی چیزیں, پارٹی کا جو کلچر ہے 9-10 محرم والے دن, یہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس سے جو ہے شیعہ بھی ہمارے بیچ میں رہتے ہیں, مائنورٹیز ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہم جو ہے ہماری اوپینینز ڈفرینٹ ہیں اسلام کو لے کے, ہمارے بلیفز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں لیکن مانتے تو ہم اللہ کو ہی ہیں نا, اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں. تو کیا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نور بخاری کی. نور بخاری جو ہیں فلم اسٹار ہیں, مارننگ شو بھی ہوسٹ کرتی تھیں, اب کچھ عرصے سے وہ بہت ریلیجس ہو گئی ہے. تو نور بخاری جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اور اپنی تھاٹس جو ہے انہوں نے شیئر کی کہ یار یہ جو نکاح اور ٹریولنگ 9-10 محرم کو ہوتی ہے, ایک پارٹی کلچر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جو ویڈیو تھی اس میں جو بھی تھے وہ میں ان کو نہیں جانتی, لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ یار آپ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سوگ نہیں منانا چاہیے, اسلام میں سوگ نہیں ہے. تو آئی ڈو ایگری, اسلام میں سوگ نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ چلو سوگ نہیں ہے تو غم تو انسان کو زندگی بھر رہتا ہے نا, تو تھوڑا اس کا لحاظ کر لینا چاہیے. اچھا, یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یار جو کر رہا ہے نا اس کو کرنے دیں. ہم سنیوں اور شیعوں کے بیچ میں جو فساد اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کم عقل لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی چیزوں میں انٹرفیرنس کرتے ہیں. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. آپ کا کام ہے, آپ کے جو بلیفز ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ چاہتے ہیں سوگ منانا, آپ کا یہ طریقہ کار ہے, آپ وہ کریں. اور اگر جو سنی ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے, ان کا کچھ اور بلیف سسٹم ہے, تو آپ ان کو وہ کرنے دیں. جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا, آپ لوگ ایک دوسرے کی چیزوں میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے, تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہی نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے, پھر وہ لڑائی میں بدل جاتی ہے, اور پھر جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, پھر وہ اس چیز کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نور بخاری نے سب سے پہلے اس پہ آواز اٹھائی کہ 9-10 محرم کا احترام کرنا چاہیے. بھئی کر لیں احترام. میں کہتی ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے 9-10 محرم کو؟ نہ ایسی چیزیں کریں, نہ رکھیں نکاح, پورا سال پڑا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں احترام, اگر نہیں کر سکتے تو نہ کریں, کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب ہم بات کر لیتے ہیں, شائستہ لودھی نے بھی ایک میسج لکھا, اور اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اٹ پینز می ٹو پین ڈاؤن دا تھاٹس دیٹ آئی ہیو بن کیرینگ لیٹلی. محرم اینڈ عاشورہ یوز ٹو بی ڈفرینٹ ان آر چائلڈہڈ. شائستہ کا یہ کہنا تھا کہ
یو نو یہ میں لکھنا چاہ رہی تھی اور یہ میں لکھ رہی ہوں. بہت ٹائم سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی. اور محرم اور عاشورہ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے تھے ہمارے چائلڈہڈ میں. وی ور ٹاٹ ٹو رسپیکٹ سرٹن ویلیوز ٹو اسٹے اوے فرام فیو تھنگس. ہمیں کچھ ویلیوز جو ہے وہ سکھائی گئی تھی کہ کچھ چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اہل بیت ہیں وہ کس تکلیف سے گزرے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے. تھرو دیئر اسٹوریز وی لرنڈ بلیو, سیکریفائس, صبر اینڈ آل ابو, اللہز لو. اور ان کی کہانیاں جو تھیں, ان کے قصے جو تھے, ان سے ہمیں یہ پتہ چلا, ہم نے یہ سیکھا کہ جو آپ کا بلیف ہوتا ہے, جو قربانی انہوں نے دی, صبر ہمیں پتہ چلا, ہمیں اللہ کی محبت جو ہے اس کا اندازہ ہوا. بٹ آئی ڈونٹ سی دا کنیکشن ایز اسٹرانگلی اینی مور ان ٹوڈیز جنریشن. لیکن آج کی جو جنریشن ہے اس میں ہمیں وہ کنیکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ناٹ ایوری تھنگ شوڈ چینج ود ٹائم. ہر چیز کو وقت کے ساتھ نہیں بدلنا چاہیے. بھائی دیر از نو ڈاؤٹ, آئی اسٹل ریممبر بینگ اے کڈ. بہت چھوٹی تھی میں, آئی تھنک 5-6 سال کی ہوں گی. اور مجھے یاد ہے کہ بڑی اس وقت محلے داری ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. جو آپ کے نیبرز ہوتے تھے وہ رشتہ داروں سے بڑھ کر ہوتے تھے, ان کے ساتھ آپ کا ہر وقت کا کنیکشن ہوتا تھا. محرم ہوتا تھا, ہم باہر نکلتے تھے, سبیل لگتی تھی, سم تھنگ لائک دیٹ. دا ویژن از آف کورس ویری بلر, بٹ آئی ریممبر کہ اس موقع پر پوری رات لڑکے حلیم بناتے تھے. ہم شیعہ سنی بالکل ساتھ میں رہتے تھے, اور میرے بالکل سامنے بھی شیعہ رہتے تھے. اور کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یار شیعہ سنی اور ان میں کیا ڈفرینسز ہیں. ایٹ لیسٹ مائی پیرنٹس my parents taught me کہ بھائی we all are human beings. I never knew کہ شیعہ کیا ہوتا ہے, سنی کیا ہوتا ہے. سو اسی طرح سے ہونا چاہیے. اگر ہم آج بھی یہ کریں, اپنے اندر سے نفرتیں نکال دیں, ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی ان کی یہ سوچ ہے, یہ اپنی سوچ کے مطابق چلیں گے, اور ہم جو ہے ہم کچھ اور مانتے ہیں, تو ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کی اوپینین کی, بلیفز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. نہ کہ آپ اپنا اوپینین یا بلیف دوسرے پہ امپوز کریں کہ بھئی وہ بھی یہ کرے اور وہ یہ کیوں نہیں کرتا. اس سے مسئلہ بڑھتا ہے. تو ایسا کچھ کہنا تھا شائستہ لودھی کا. عمران عباس نے بھی ایک میسج شیئر کیا تھا کافی دن پہلے, اور وہ بھی کافی وائرل ہوا تھا. عمران عباس کا یہ کہنا تھا کہ I've never seen movies being released on the 1st of Muharram before in Pakistan. آج سے پہلے میں نے پہلی محرم کو کوئی بھی موویز جو ہے ریلیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ شیعہ اور سنی, لیکن کچھ ڈیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اچھا, اب 1st محرم, اب دیکھیں 9-10 محرم کا تو سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے. اب 1st محرم آئی ڈونٹ نو, اب مووی 9-10 محرم کا تو احترام رکھنا چاہیے, ڈیفینیٹلی رکھنا چاہیے. اب جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں ہماری سیلیبریٹیز جو ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ان ساری چیزوں پہ, وہیں خالد انم جو ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا, اور ان کا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مکس گیدرنگز ہو رہی ہیں, کمرشلائز کیا جا رہا ہے یہ مجالس کو, جس طرح کی ارینجمنٹ آج کل ہو رہی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہاں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, عورتیں نہیں جاتی تھیں مجالس میں, مرد جہاں پر ہوتے تھے اور ایک خاص اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ کافی نظر آیا کہ خواتین بھی مردوں کے بیچ میں ہی موجود تھیں. تو بے پردگی جو ہے ایسے موقعوں پر تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن پھر ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے, مسجد میں بھی جانے کی عورت کو اجازت ہے. عورت جو ہے گھر میں پڑھے 4 دیواری میں تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن مسجد میں عورت جا سکتی ہے. تو مجالس تو پھر آف کورس ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے بارے میں کامنٹ نہیں دوں گی. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتیں جا سکتی ہیں, اور یہ مجالس میں جو مکس گیدرنگ ہے, لٹرلی مجھے نہیں پتا. شکر ہے میں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. لیکن مائی ہسبینڈ واز ٹیلنگ می کہ مجالس کے اندر کی یہ جو چل رہی ہوتی ہیں اس میں ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہر جگہ اچھا برا انسان ہوتا ہے. لوگ عورتوں کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی, ہراسمنٹ کرتے ہیں, ان کو مولیسٹ کرتے ہیں. اور دیر آر ویڈیوز آن دی انٹرنیٹ لائیو جو کوریج ہوئی ہے, اس میں کیمرہ مین جو ہے انہوں نے وہ چنکس اٹھا کے ڈالیں. سو واقعی خواتین اور مردوں کی مکس گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. میں خود بھی کبھی کانسرٹس میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاتی. مجھے تو فوبیا ہے کہ بھئی جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں تو وہ اوائڈ آپ کو کرنا چاہیے ہر حال میں. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے محسن عباس حیدر نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ بڑے ایموشنل ہوئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ پہلے تو انہوں نے جو نوحہ ہے وہ اپنا لگایا, ہی واز ریسائٹنگ نوحہ, انسٹاگرام پہ ان کی ریل ہم نے دیکھی,
اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو محرم ہے 9-10 وہ لوگوں کے لیے صرف چھٹیاں ہیں، ہالیڈیز ہیں۔ اچھا، نوید رضا جو ہیں انہوں نے بھی سبیل جو ہے وہ لگائی، پانی جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں زباب رانا نظر آئیں لاہور میں مسکراتے ہوئے، ایک ان کی ایسی تصویر تھی جس میں انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، ایک میں بغیر ماسک کے وہ تھیں، وہ نظر آئیں۔ پھر ہمیں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ہمیں نظر آئے محرم کے موقع پر۔ پھر وہ رجب بٹ ہے ایک ولاگر، ان کی تو کنٹروورسیز ہی نہیں ختم ہو کے دے رہی ہوتی ہیں، عجیب سا کوئی وہ انسان ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے ریشم جی کی۔ اب ریشم جو ہے وہ آئی پرسنلی لائک ہر، یار وہ بندی جو بھی کرتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ وہ غریبوں کے لیے لنگر لگا رہی ہے، ان کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، وہ اچھا کام ہی کر رہی ہے۔ اگر کبھی کبھی آپ پبلسٹی بھی کرتے ہیں ایسی چیز کی تو آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، اور جو بہت زیادہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ لیکن ریشم کی یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اب کی بار بھی جو ریشم ہے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں ان کی عاجزی نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی اس موقع پر بھی ریشم جو ہے انہوں نے لنگر لگایا، اینڈ شی واز لائک کہ بھائی میں جو ان پریولیجڈ لوگ ہیں ان کو آئی ایم فیڈنگ دیم، اور یہ میں نہیں کر رہی، یہ اوپر والی ذات کر رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، اللہ کہاں سے مجھے دیتا ہے، کام آ جاتا ہے اور اللہ کروا دیتا ہے۔ اور ایک بہت پیاری سی ان کے ساتھ بچی تھی، اور کہیں تھی یہ بڑا ایفرٹ کرتی ہے اور میں نہیں ہوں گی تو تم کرنا، اینڈ آئی تھنک دا گرل واز گیٹنگ اپ سیٹ، ریشم کے ساتھ اس بچی کی اٹیچمنٹ ہوگی۔ اٹ از سو امیزنگ اگر آپ تھوڑا سا دکھاوا بھی ہو جائے، لیکن اگر کسی ایسے کا جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ ریشم جو ہے وہ مجھے پرسنلی پتہ نہیں، آئی ریئلی لائک ہر۔ ایک تو وہ ڈریس اپ بہت اچھا کرتی ہیں، شی ہیز این امیزنگ ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ وہ غریبوں کا تو کرتی ہیں یار، وہ ایفرٹ کرتی ہیں، وہ کھانے بناتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، تو اٹس اے گڈ تھنگ۔ اور کچھ عرصے پہلے، اب تو 1-1.5 سال ہو گیا ہوگا، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ مچھلیوں کو کھانا ڈال رہی تھی، کیا تھا تو انہوں نے لٹر کر دیا تھا، ایک شاپر تھا وہ، انہوں نے اسی میں پھینک دیا تھا۔ وہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے کبھی کبھی، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستانی تو کچرا پھینکنے میں نمبر 1 ہے، تو اگر انہوں نے پھینک دیا اور ریکارڈ ہو گیا تو اس پہ اتنا بھی بیچاری کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو اچھی بات ہے، دوسرے لوگ احتیاط کرتے ہیں، پھر محتاط رہتے ہیں ایسا کچھ کرنے سے۔ تو ریشم جو ہے ان کا مجھے بہت اچھا لگا انٹرویو، اینڈ شی واز ویری ایموشنل ان دی اینڈ، اور اللہ تعالیٰ سب کو استطاعت دے، سب کو ہمت دے، سب کو ہدایت دے کہ ہم جو ہیں اپنے سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں، ان کو کھانا پرووائڈ کر سکیں، نہ صرف انسان کو بلکہ اللہ کی وہ مخلوق جو اپنے منہ سے مانگ نہیں سکتی، جس میں جانور ہیں، ہمارے گلی کے کتے، بلیاں، پرندے، ان کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے۔ تو ریشم کی ہم نے ویڈیو دیکھی، اس کے علاوہ علیزہ سلطان تھیں، یمنہ زیدی تھیں اس میں، اور زباب رانا میں بتا چکی ہوں، یہ سب بڑے ایکٹیو تھے اس موقع پر۔ تو یہ ساری بات چیت ہے، سیلیبریٹیز جو ہیں ایک طرف ناراض تھیں، دوسری طرف بہت زیادہ ایکٹیو تھیں، اور جہاں تک بات ہے کہ بہت زیادہ کمرشلائز کر دیا گیا ہے ان چیزوں کو، تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی کبھی رمضان میں اپنے مسلح پہ بیٹھے ہوئے کوئی پکچر شیئر کر دیتے ہیں، چھوٹا موٹا چلتا ہے، لیکن ویڈیوز ڈالنا اور بتانا کہ آپ کا کیا کنیکشن ہے، آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، تو تھوڑا سا مجھے یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، اللہ اور آپ کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ سو واٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ دس؟ ڈو لیٹ می نو۔